السلام علیکم ناظرین، یہ صرف دو فضائی افواج کا موازنہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک چھوٹی، منظم اور نڈر فضائیہ نے بار بار ایک بڑی طاقت کے تکبر کو چیلنج کیا۔ یہ کہانی ہے پاکستان ایئر فورس کی، جس نے ہر بار اپنے حوصلے، مہارت اور اعتماد سے تاریخ کا رخ موڑا۔ بھارت نے اپنے عوام کو ایک خواب دکھایا، فوجی برتری کا خواب۔ یہ وہ خواب تھا جو فلموں اڑی، فینٹم اور ٹائیگر زندہ ہے، ٹائیگر 3 جیسے ڈراموں کے ذریعے سے فروخت کیا گیا۔ ان فلموں میں بھارت ہمیشہ ہیرو اور پاکستان ہمیشہ ویلن دکھایا جاتا ہے، مگر اصل دنیا کے آسمانوں پر کہانی کچھ اور تھی۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان ایئر فورس نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ پاکستان ایئر فورس اور ہندوستانی ایئر فورس ایک دوسرے کے ڈائریکٹ سامنے آ گئے تھے۔ صرف 6 دنوں میں ہی 104 بھارتی طیارے کچرے کا ڈھیر بنا دیے گئے، جبکہ پاکستان نے اس کے مقابلے میں بہت ہی محدود مقدار میں طیارے کھوئے۔ پھر منظر پر نمودار ہوئے ایم عالم۔ انہوں نے ایک ہی پرواز میں 5 بھارتی طیارے مار گرائے، جن میں سے 4 صرف پہلے 30 سیکنڈ میں۔ یہ کارنامہ آج بھی دنیا کی فضائی لڑائیوں کی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ یہ مقابلہ صرف طیاروں کا نہیں تھا۔ پاکستان کے F-86 سیبر طیارے بھارت کے ہاکر ہنٹرز کے مقابل کھڑے تھے، مگر فیصلہ کن عنصر طیارے نہیں، پائلٹ کی مہارت، تربیت اور مشن کے ساتھ وابستگی تھی، اور ان امتحانوں میں ہمیشہ شاہین ہی کامیاب رہے۔ 2019 میں پلوامہ واقعے کے بعد بھارت نے سرجیکل اسٹرائیک کا دعویٰ کیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ صرف چند درختوں کو نشانہ بنایا گیا اور ایک کوے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور کوئی جانی یا عسکری نقصان نہیں ہوا۔ یہ محض ایک میڈیا ڈرامہ تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پاکستان نے ذمہ داری اور اعتماد کے ساتھ دلیرانہ جواب دیا۔ ایک منصوبہ بندی کے تحت پاکستانی JF-17 تھنڈر طیارے نے بھارتی MiG-21 کو مار گرایا۔ پائلٹ ابھینندن کو زندہ گرفتار کیا گیا، عزت دی گئی، چائے پلائی گئی اور واپس بھارت بھیج دیا گیا۔ لیکن اصل نقصان بھارت کے اس دعوے کو ہوا جو اس نے اپنی فضائی برتری کے حوالے سے کیا تھا۔ اب ذرا تعداد پر نظر ڈالیں۔ 2025 میں globalfirepower.com کی ویب سائٹ پر ایک فہرست نمودار ہوئی، جس کے مطابق ہندوستان دنیا کی چوتھی بڑی فضائی طاقت ہے، جس کے پاس 2229 طیارے ہیں، جبکہ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی فضائی طاقت ہے، جس کے پاس کل طیارے 1399 ہیں، یعنی تقریباً 1400۔ ہندوستان کے پاس طیاروں میں سکھوئی 30، رافیل، میراج 2000 اور MiG-29 شامل ہیں، اور پاکستان کے پاس جو طیارے ہیں ان میں JF-17 تھنڈر، F-16 اور میراج 3 اور 5 شامل ہیں۔ لیکن جنگیں صرف تعداد سے نہیں جیتی جاتی۔ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس باقاعدگی سے چین، ترکی اور دیگر ممالک کے ساتھ جنگی مشقیں کرتے ہیں۔ ان کی تربیت صرف رسمی نہیں، مکمل جنگی ماحول پر مبنی ہوتی ہے۔ کئی بین الاقوامی ماہرین اور امریکی تجزیہ کار بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستانی پائلٹس نے مشترکہ مشقوں میں انہیں بھی حیران کیا ہے اور بھارتی پائلٹس کو پیچھے چھوڑا ہے۔ پھر آیا سال 2025۔ پہلگام واقعہ کے بعد ایک بار پھر بھارتی میڈیا سرجیکل اسٹرائیک کے نعرے لگانے لگا، لیکن اس بار خاموشی چھائی رہی۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان ایئر فورس پوری طرح تیار تھی۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے الرٹ پر تھے، F-16 فضاؤں میں گشت کر رہے تھے، اور پاکستان کی بہترین سگنل کور دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ بھارت کو اس بات کا اچھے سے احساس تھا کہ اگر اس نے کچھ بھی کیا تو جواب 2019 سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ اس بار نہ کوئی کارروائی ہوئی، نہ کوئی دعویٰ، صرف خاموشی، جو خوف کی سب سے واضح علامت تھی۔ پاکستان ایئر فورس شاید دنیا کی سب سے بڑی فضائیہ نہ ہو، مگر یہ ضرور دنیا کی سب سے زیادہ مؤثر، متحرک اور جنگی لحاظ سے تیار فضائی قوتوں میں شامل ہے۔ 1965 سے لے کر 2019 اور پھر 2025 تک ایک حقیقت واضح ہے: اصل فضائی برتری دعووں سے نہیں، مہارت، اعتماد اور عملی کارکردگی سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہیرو فلموں میں نہیں، اصل میدان میں بنتے ہیں، تو کمنٹس میں ضرور لکھیں پاکستان ایئر فورس زندہ باد، کیونکہ تاریخ صرف انہی کو یاد رکھتی ہے جو آسمان کو اپنا میدان جنگ بناتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔